بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 28۔ بقول علامہ ابن خلدون، ہنس بن عبداللہ، ظہیر بن قیس اور محمد بن اوس کا ساتھ چھوڑ کر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ اب افریقہ میں مسلمانوں کے 3 ہی بڑے سالار رہ گئے تھے، ظہیر بن قیس، محمد بن اوس اور صالح بن حریم۔ صالح بن حریم کو عموماً قیروان کی حفاظت کے لیے چھوڑا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ انتظامی امور کا بڑا ماہر تھا۔ اس بار بھی جب ظہیر بن قیس اپنے لشکر کے ساتھ نعیم بن حماد کے ہمراہ برقہ کی طرف گیا اور محمد بن اوس اور سقانہ نے برانس کی طرف کوچ کیا تھا، تو ان کی غیر موجودگی میں صالح بن حریم ہی کو قیروان میں انتظامی امور کے لیے چھوڑا گیا۔ دراصل رومن، کسیلا، برانس اور دیگر قوتوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد بیک وقت مسلمانوں کے لیے کئی محاذ کھولنا چاہتے تھے۔ رومنوں کو اپنے سالار اعلیٰ لیو کے محمد بن اوس کے ہاتھوں مارے جانے کا انتہا درجے کا صدمہ اور دکھ پہنچا تھا۔ یہ خبر جس وقت قرطاجنہ میں پہنچی تو جسٹینین نے نہ صرف دکھ اور غم کا اظہار کیا تھا بلکہ قرطاجنہ میں اس نے غم منانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ لیو کی موت پر جہاں گریگری نے گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا، وہاں بڑے کلیسا کے بشپ پولوس نے بھی قسم کھائی کہ مسلمانوں سے لیو کا انتقام لینے کے لیے وہ بذات خود اس لشکر میں شامل ہوگا جو براہ راست قیروان پر حملہ آور ہونے کے لیے قرطاجنہ سے کوچ کرے گا۔ اس طرح لیو کی موت نے قرطاجنہ میں مسلمانوں کے غم و غصے کی ایک لہر دوڑا کر رکھ دی۔ چنانچہ رومن ایک عرصے سے مسلمانوں سے پٹتے آ رہے تھے، پئی در پئی انہیں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا لیو کی موت سے پہلے بڑی کارروائی کرنے سے گریز کرتے رہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اگر انہوں نے اپنی ساری قوت کو یکجا کر کے قیروان کی طرف کوچ کیا اور اس ٹکراؤ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کبھی بھی افریقہ کی سرزمینوں میں ان کی عزت اور وقار بحال نہ ہو سکے گا۔ اس بنا پر رومنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اپنے سامنے نیچا دکھانے اور ان کی طاقت و قوت کو کمزور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کی طاقت اور قوت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے قصیلہ کے علاوہ برانس سے بھی روابط قائم کیے تھے۔ منصوبہ بندی کے تحت رومن اور برانس حرکت میں آئی تھی، جبکہ قصیلہ اور ملکہ جرارہ کے لشکر سے متعلق ابھی کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور آنے والے دور میں وہ کیا کرنے کے درپے ہیں۔ جہاں تک رومنوں کا تعلق تھا، انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ ہرکیولیس کی کمانداری میں دیا گیا اور دوسرا حصہ اساریان کے سپرد کیا گیا۔ اساریان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر برقہ شہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ہرکیولیس نے تلسمان شہر کا رخ کیا تھا، اس لیے کہ تلسمان کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے اور اس پر مسلمانوں کے قبضے نے ایک طرح سے افریقہ میں رومنوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رومن یہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ ان کی عزت اور وقار اس وقت تک بحال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مسلمانوں سے تلسمان شہر واپس نہ لے لیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں بھی اب اندرونی نفاق تھا۔ ہنس بن عبداللہ کے بعد ظہیر بن قیس اور محمد بن اوس کا ساتھ چھوڑ کر مصر کی طرف چلے جانے سے دوسرے لشکریوں پر بھی برا اثر پڑا تھا، تاہم وہ لشکری ظہیر بن قیس اور محمد بن اوس پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں سالار افریقہ میں مسلمانوں کے وقار اور عزت کو بحال رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ رومنوں نے 2 مختلف سمتوں میں بڑے محاذ کھولے تھے، ایک محاذ دور مشرق میں، دوسرا دور مغرب میں۔ رومن یہ اندازہ لگائے ہوئے تھے کہ مسلمان صرف ایک محاذ پر ان کا سامنا کر سکیں گے، دوسرے محاذ کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ اپنے لشکر کا کچھ حصہ مسلمانوں کو برانس کی طرف بھی روانہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ رومن اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ محمد بن اوس اور ظہیر بن قیس کے پاس اب اتنا بڑا لشکر تو تھا نہیں
کہ وہ تلسمان شہر کی حفاظت کے لیے بھی کسی کو روانہ کر دی۔ لہٰذا تلسمان پر رومنوں کے سالار ہرکیولیس نے حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ تلسمان میں جو مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر تھا، اس نے جب دیکھا کہ رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر شہر پر حملہ آور ہونے کے درپے ہے، تو انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی سالار ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ عقبہ بن نافع شہید ہو چکا، زہیر بن قیس برقہ کی طرف جا چکا تھا، اور محمد بن اوس اور سقانہ برانس سے الجھنے کے لیے جا رہی تھی۔ لہٰذا اس چھوٹے سے لشکر کے سالار نے شہر خالی کر دیا اور اپنے لشکریوں کو لے کر وہ قیروان کی طرف ہو لیا۔ اس طرح تلسمان شہر پر رومنوں کے سالار ہرکیولیس نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومنوں کو کہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ بھی ادھوری کامیابی تھی، اس لیے کہ ان کا تلسمان کے نواحیہ شہر میں مسلمانوں سے مقابلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ شہر میں داخل ہونے کے بعد ہرکیولیس نے اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف قاصد بھجوائی اور اپنی اس کامیابی اور فتح مندی کی خبر بھجوائی۔ قرطاجنہ میں جب رومنوں کی انتظامیہ کو خبر ہوئی کہ ان کے سالار ہرکیولیس نے تلسمان پر قبضہ کر لیا ہے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ لیو کے سوگ کو بھول گئی تھی۔ شہر کے اندر خوشیاں منائی جانے لگیں، فتح کا جشن شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کے کسی سالار نے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی کامیابی اور فتح مندی کی خبر بھیجی ہے۔ فتح کی یہ خبر جس وقت رومن مخبر اور قاصد قرطاجنہ لے کر آئی، اسی روز گریگری سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد جسٹینین نے کچھ قاصد اساریان کی طرف روانہ کیے، جو برقہ شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا، اور اسے تلسمان پر رومنوں کے قبضے کی خبر دی، اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دی کہ اپنے لشکر کے اندر منادی کرا دے کہ رومنوں نے تلسمان پر قبضہ کر لیا ہے، تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے رومنوں کے حوصلے مضبوط اور مستحکم رہیں۔ کچھ قاصد برانس کی طرف بھی روانہ کیے گئے، جنہوں نے جا کر برانس کو خبر دی کہ رومنوں نے تلسمان شہر واپس لے لیا ہے۔ دوسری طرف مسلمان مخبر زہیر بن قیس کے علاوہ محمد بن اوس کو بھی یہ خبر پہنچا چکے تھی کہ رومن تلسمان پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن دونوں سالار کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکے، اس لیے کہ حالات ایسے تھے کہ دونوں میں سے کوئی بھی تلسمان کی مدد نہ کر سکتا تھا اور نہ اس طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ زہیر بن قیس نے ایسی تیزی اور برق رفتاری سے سفر کیا تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ برانس سے پہلے ہی برقہ شہر پہنچ گیا۔ برقہ شہر میں جو مسلمان تھے، انہیں رومنوں کے حملہ کرنے کی خبریں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا شہر کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی سہما سہما اور اداس تھا کہ نہ جانے رومن کب برقہ شہر پر حملہ آور ہوں گے اور شہر میں تباہی اور خون کا سا سما برپا کر دیں گے، اس لیے کہ شہر کے اندر جو مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر تھا، وہ اس انتظامی امور کو نمٹا سکتا تھا، بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب زہیر بن قیس اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، تب شہر کے لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور ان کے اندر وہ جوان جو تیغ زنی کا تجربہ رکھتے تھے، وہ بھی بڑے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے زہیر بن قیس کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ برقہ شہر میں داخل ہونے کے بعد زہیر بن قیس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے مخبروں کو اس نے مشرق کی طرف پھیلایا، تاکہ وہ مخبر اسے رومنوں کے لشکر کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں۔ جس روز مسلمان مخبروں نے زہیر بن قیس کو یہ اطلاع دی کہ ایک دن بعد رومنوں کا لشکر برقہ شہر کے سامنے نمودار ہوگا، تب زہیر بن قیس خم ٹھونک کر برقہ شہر سے نکلا اور کھلے میدان میں اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ وہیں وہ رومنوں کی راہ روکنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ان میدانوں میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ وہ شاہراہ جو قرطاجنہ سے برقہ کی طرف آتی تھی، انہی میدانوں میں سے گزرتی تھی۔ گویا زہیر بن قیس نے رومن لشکر کی راہ روکنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مسلمان مخبروں کی اطلاع کے مطابق اگلے روز رومنوں کا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا اور زہیر بن قیس کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ مسلمانوں نے اندازہ لگا لیا کہ رومیوں کا جو لشکر آیا تھا، تعداد کے لحاظ سے وہ مسلمانوں کے لشکر سے کہیں بڑا تھا، لیکن زہیر بن قیس نے رومنوں کی اس عددی فوقیت کو کوئی اہمیت نہ دی۔ چنانچہ رومنوں نے وہاں ایک شب بسر کر کے آرام کیا۔ زہیر بن قیس نے بھی انہیں سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اگلے روز رومن لشکر کے اندر بڑے بڑے طبل بجنے لگے تھے، جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں آندھی اور طوفان کی طرح تکبیروں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی تھیں۔ جنگ کی ابتدا رومنوں کے سالار اساریان نے کی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے
وہ بشاشت آمیز شائستگی کو ویران خطروں میں تبدیل کرتے، جلتے اداس موسموں کی ضیاء کی کیفیت لیے شیر گرم سکون کو رسوائیوں اور جبر کی دھول میں تبدیل کرتی اندھی حیوانی طلب کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ جواب میں زہیر بن قیس نے بھی سلگتے صحرا کی لامحدود پیاس میں ریزہ ریزہ کرتی ہواؤں کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا۔ برقہ شہر کے نواح میں صدیوں کے پیاسے صحرا میں زندگی کے آئینوں کو ریزہ ریزہ کرتی سوگ بھری قزار رقص کرنے لگی تھی۔ رومنوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد چونکہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، لہٰذا وہ لمحوں کے اندر برقہ کے نواح میں مسلمانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن زہیر بن قیس اور ابن حماد کی سرکردگی میں مسلمان لشکری ان کے گلے کا پھندا ثابت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ زہیر بن قیس اور ابن حماد جو اس سے پہلے انگنت ایسے معرکے سر کر چکے تھی، انہوں نے کمال جوان مردی اور جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی لشکر کی رہنمائی کی اور ان کے لشکری اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر رومنوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، جس کے نتیجے میں بڑی تیزی سے رومنوں کی حالت محروم پیڑوں، ادھورے خوابوں کی نادیدہ تعبیروں، دکھ کے گہرے ساغروں کو نچوڑتی خونی گرداب سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس موقع پر زہیر بن قیس اور ابن حماد نے آپس میں رابطہ قائم کیا اور ایک دوسرے پر ظاہر کیا کہ دشمن کے پاؤں اب اکھڑنے والے ہیں، اگر ان پر چند زوردار حملے کیے جائیں تو اپنی فتح کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ رابطہ ہونے کے بعد زہیر بن قیس نے ایک زوردار آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں انگیخت کیا۔ زہیر بن قیس کے انگیخت کرنے والے الفاظ سن کر مسلمان لشکری بھڑک اٹھے تھے۔ حملوں میں انہوں نے تیزی اور شدت پیدا کر دی تھی اور اب وہ لمحوں کا روگ بن کر بے کنار اور لامحدود پیاس اور سمٹتی تیرگی میں پھیلتی شبوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان تیز اور شدید حملوں کا اثر یہ ہوا کہ رومن جو پہلے ہی ڈگمگا رہے تھے، ان کی حالت اب محیب راہوں پر دوپہر کی لو سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب زہیر بن قیس اور ابن حماد کے جان لیوا حملوں کو برداشت نہ کر سکے۔ رومنوں نے جب اندازہ لگایا کہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو اس کے لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا، لہٰذا اس نے پسپائی کے بگل بھجوا دیے تھے۔ پسپائی کے بگل بجتے ہی رومن بھاگ کھڑے ہوئے۔ زہیر بن قیس اور نعیم بن حماد نے دور تک ان کا تعاقب کیا تھا اور رومنوں کی تعداد مزید کم کر دی۔ تعاقب میں اسارین بڑی مشکل سے اپنی جان بچا سکا تھا۔ اس کے نواح میں زہیر بن قیس اور ابن حماد نے رومنوں کو بدترین شکست دی۔ دور تک تعاقب کرنے کے بعد وہ پلٹے، رومنوں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا اور شہر میں داخل ہوئے۔ رومنوں کے پڑاؤ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس کا ایک حصہ شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح جہاں برقہ کے لوگوں کو رومنوں سے جو خوف طاری تھا وہ بھی جاتا رہا، بلکہ ان کی مالی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ برقہ کے نواح میں رومنوں کو شکست دینے کے بعد زہیر بن قیس اور ابن حماد نے وہاں قیام کر لیا تھا۔ ایک طرف محمد بن اوس اور سقانہ نے برانس کا رخ کیا تھا۔ برانس اس وقت مسلمانوں کے علاقوں میں ترکتاز اور یلغار کر رہا تھا، یہاں تک کہ محمد بن اوس اور سقانہ نے اسے جا لیا۔ برانس کے لشکر میں اس وقت ملکہ جرارہ کے بھی کچھ دستے شامل تھی۔ جو ہی برانس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے محمد بن اوس اور سقانہ پہنچ گئے ہیں، تب اس نے کسی خاص تدبیر کے تحت پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ شاید یہ کوئی اس کی جنگی تدبیر تھی جو اس نے پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے برانس محمد بن اوس اور سقانہ کو قیروان شہر سے کافی دور لے گیا۔ حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن وہ کسی خاص مقصد کے تحت پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ پھر کسی مناسب جگہ پر جا کر برانس پلٹا اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف شاید محمد بن اوس اور سقانہ نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ برانس کسی خاص مقصد کے تحت پیچھے ہٹ رہا ہے، لہٰذا وہ اس کے کسی اچانک حملے کے لیے تیار تھی۔ جو ہی برانس حملہ آور ہوا، محمد بن اوس اور سقانہ نے بھی اپنی جوابی کارروائی کی۔ وہ بھی سنگین حصاروں میں تشنگی کے بھٹکتے سمندر کی طرح حرکت میں آئی تھی۔ پھر وہ دونوں غضبناکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برانس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ یوں بے قرار تپتے صحرا میں دکھ بھری داستانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ زندگی کے منشور ذلت کی نوحہ گری میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ موت کے کاروان فنا کی تختیاں لکھنے لگے تھے۔ سورماؤں کے بڑے بڑے قافلے پرآشوب جھگڑوں کا شکار بننا شروع ہو گئے تھے۔ عافیت کے قصر گرنے لگے تھے۔ وحشت بھرے تاپ کے رنگ نگاہوں کی راہوں میں بے جہت درد اور دھڑکنوں کی زبان میں
فرقتوں کے خونی توق کھڑے کرنے لگے تھے۔ برانس زیادہ دیر تک محمد بن اوس اور سقانہ کے حملوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آخر شکست کو قبول کرتے ہوئے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ محمد بن اوس اور سقانہ نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا، چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا، تب انہوں نے یہ تعاقب بند کر دیا۔ دوسری طرف سقانہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر ایک لمبا کاوا کاٹتا ہوا قیروان کی طرف چلا گیا۔ محمد بن اوس اور سقانہ پلٹے، جس جگہ جنگ ہوئی تھی وہاں آئے۔ ابھی وہ اپنے لشکریوں کی دیکھ بھال کر ہی رہے تھے کہ ان میدانوں میں کچھ سوار داخل ہوئے۔ اس جگہ آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے جہاں محمد بن اوس اور سقانہ دونوں زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر محمد بن اوس اور سقانہ دونوں چونکے تھے۔ جب وہ ان کے قریب آئی تب آنے والوں میں سے ایک محمد بن اوس کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، ہم انتہا درجے کی دو بری خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی یہ خبر ہے کہ رومنوں نے ہمارے لیے دو محاذ کھولے تھے، ایک برقہ اور دوسرا تلسمان۔ برقہ کی طرف ان کا سپہ سالار اساریان گیا تھا جسے امیر زہیر بن قیس نے شکست دی ہے۔ زہیر بن قیس کی طرف سے کچھ قاصد قیروان آئے تھے جنہوں نے امیر کی کامیابی کی اطلاع دی۔ رومنوں کا دوسرا محاذ جو ان کے دوسرے سالار ہرکیولس کی کمانداری میں تلسمان کی طرف گیا تھا، لہذا تلسمان کے شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ تلسمان میں جو چھوٹا سا مسلمانوں کا لشکر تھا وہ اب آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر محمد بن اوس اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ سقانہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ پھر قاصد دوبارہ بول اٹھا، امیر محترم، دوسری خبر تو انتہا درجے کی بری ہے، وہ یہ کہ ہمارے مرکزی شہر قیروان پر کسیلہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان الفاظ پر سقانہ ہی نہیں بلکہ محمد بن اوس بھی چونک اٹھا۔ بڑی بےتابی سے اس نے آنے والے قاصد کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قیروان پر وہ کیسے قابض ہو گیا؟ اس پر آنے والا قاصد پھر بول اٹھا، یوں جانیں یہ دشمن کی ایک جنگی چال تھی۔ رومنوں کے ساتھ مل کر کسیلہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کا کام سر انجام دیا ہے۔ رومنوں نے امیر زہیر بن قیس کو تو برقہ کا ہدف کر لیا اور برانس نے ہمارے علاقوں میں شبخون مارتے ہوئے ترکتاز شروع کر دی۔ اس طرف آپ اور سقانہ مصروف ہو گئے تھے، لہذا مسلمانوں کی اس مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسیلہ حرکت میں آیا اور بغیر کسی مزاحمت کے قیروان شہر میں داخل ہوا۔ شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ شہر میں صالح بن حریم کے پاس جو دستے تھے ان کے ساتھ نکل کر وہ بھی آپ ہی کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ قاصد یہاں تک کہنے کے بعد رکا، اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر، لگتا ہے آپ کو اور زہیر بن قیس کو کسی خاص مقصد کے تحت مصروف کیا گیا تھا۔ جب آپ دونوں برانس اور اساریان کے ساتھ مصروف ہو گئی تو یہ کسیلہ شاید کسی مناسب جگہ گھات لگائے ہوئے تھا اور آپ دونوں کی مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر وہ قیروان شہر کی طرف بڑھا اور بغیر کسی مزاحمت کے قیروان پر اس نے قبضہ کر لیا۔ علامہ ابن خلدون کے مطابق کسیلہ نے قیروان پر قبضہ کرنے کے بعد فی الفور کسی انتظامی کارروائی کی ابتدا نہیں کی، بلکہ اس نے وقتی طور پر مسلمانوں کو امان دے دی تھی۔ دراصل وہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی قیروان میں پرپرزے نکالنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف محمد بن اوس اور سقانہ کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد برانس بھی اپنے لشکر کے ساتھ لمبا چکر کاٹتے ہوئے قیروان میں کسیلہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ قاصد جب خاموش ہوا تب انتہائی غمزدہ انداز میں محمد بن اوس بول اٹھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسی بری خبر نہیں سنی جو آج تم نے سنا ڈالی ہے۔ قیروان پر کسیلہ کا قبضہ ہو جانا یوں جانو ہمارے سینے میں خنجر گھونپے جانے کے مترادف ہے۔ کسیلہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے ہمیں ہمارے امیر عقبہ بن نافع سے محروم کیا۔ اب رومنوں کا ساتھ دیتے ہوئے وہ ہماری مصروفیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیروان شہر میں داخل ہو گیا، لیکن زیادہ دن وہ قیروان میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ خداوند کو منظور ہوا تو بہت جلد ہم قیروان شہر یا اس کے نواح میں اس کی گردن کاٹ کر رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس رکا، اس کے بعد سقانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سقانہ، برانس کو شکست دینے اور اسے مار بھگانے کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب اپنے لشکر کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر قیروان جاؤں گا اور شہر کی حفاظت کا سامان کروں گا۔ میرے بھائی، اب میری ساری کی ساری تجویزیں دھری کی دھری رہ گئی ہیں۔ میرے عزیز بھائی، میں تمہارے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر وہ تجویز تمہیں پسند آئے تو تمہیں اختیار ہے کہ ہاں میں ہاں ملانا، ورنہ اپنی طرف سے کوئی تجویز دینا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ محمد بن اوس کے خاموش ہونے پر سقانہ نے احتجاجی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور دکھ بھری آواز میں کہہ رہا تھا،
امیر محمد بن اوس، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں۔ آپ مجھے حکم دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلی پر رکھ کر بھی پیش کر سکتا ہوں۔ قیروان شہر کی بازیابی کے لیے سقانہ کے خون کے آخری خطرے کی بھی ضرورت پڑی تو امیر محترم، میں وہ خطرہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن اوس سقانہ کی اس گفتگو سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے سقانہ کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگا، سقانہ، ایسی کوئی بات نہیں، ایسے ناموافق حالات آتے رہتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وقتی طور پر اگر کسیلہ ہمارے شہر پر قابض ہو گیا ہے تو ایک روز اسے یہ قبضہ چھوڑنا بھی ہوگا، ورنہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جو تجویز میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا اب یہاں قیام کرنا بے سود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لشکر ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ تھوڑی دیر یہاں رکتے ہیں۔ جب طلسمان سے آنے والے لشکری اور وہ دستے جو صالح بن حریم کی سرکردگی میں قیروان سے نکلے ہیں وہ ہم سے آن ملتے ہیں تو پھر سب کو لے کر ہم الجیم شہر کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں ہمارے لیے کچھ سہولتیں بھی ہیں۔ وہاں قدم جمانے کے بعد زہیر بن قیس سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور اسے صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب مل کر کسیلہ سے بات کریں گے۔ سقانہ میرے بھائی، سب سے پہلے تم یہ کام کرو کہ 2 تیز رفتار قاصد زہیر بن قیس کی طرف روانہ کرو اور جو صورتحال طلسمان اور قیروان میں پیش آئی ہے اس سے زہیر بن قیس کو آگاہ کر دو۔ اس کے بعد ہم یہاں سے الجیم کا رخ کریں گے۔ سقانہ نے محمد بن اوس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ 2 قاصدوں کو زہیر بن قیس کی طرف روانہ کرنے کے بعد پہلے کی طرح وہ اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ پھر محمد بن اوس نے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال ہو رہی تھی اس وقت وہی بربر مغنی جس نے عقبہ بن نافع کی موت پر اس کا نوحہ کہا تھا حرکت میں آیا۔ چند لمحوں تک وہ زوردار انداز میں اپنی دف پر ہاتھ مارتا رہا۔ لگتا تھا قیروان کا ہاتھ سے نکل جانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پھر وہ مغنی طلسمان اور قیروان کے سقوط پر انتہائی دکھ بھرے انداز میں اپنی بات کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا لب لباب کچھ اس طرح تھا، ہم عالم نزا میں ہیں، کوئی اسے بلائی، جانے تو ہے وہ بے وفا ظلم ہے کہ آئی، جاتے ہیں ہم بھی وہاں جانا ہے سب کو جہاں، فراق میں ہے یہ صدیوں کا کوئی اسے بتائی، زمین کو بھوک لگتی ہے تو سنو خبر بنتی ہے، سوچتا ہوں کتنے لوگ زمین کی بھوک مٹائی، ملیں گے جانے پھر کہاں خواری ہو کہاں کہاں، کہ سود ہے بیگانگی دلوں میں رہ پائی، یہ زیست مستعار ہے یہ قرض ہے چکائے گا، عارضی ہے یہ جہاں ہاں کوئی اسے سمجھائی، یہ حسن پائیدار ہے نہ کمال کو ثبات ہے، حیف ہے کوئی مہربان اسے یہ بات بتائی، یہ کوچ کرب خیز ہے یہ مسافتیں اندھیری، وقت کا کوئی راہی یہ بھید اسے پہنچائی۔ محمد بن اوس اور سقانہ نے اپنے لشکر کے ساتھ رات وہیں بسر کی۔ اس دوران قیروان سے صالح بن حریم بھی اپنی دستوں کے ساتھ ان سے آ ملا تھا، جبکہ وہ چھوٹا سا لشکر جو طلسمان شہر سے نکلا تھا وہ بھی ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس طرح محمد بن اوس اور سقانہ سارے لشکر کو لے کر اگلے روز صبح ہی الجیم شہر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ برقہ شہر میں قیام کے دوران زہیر بن قیس اور ابن حماد کو محمد بن اوس اور سقانہ کے بھیجے ہوئے قاصدوں کے ذریعے یہ خبریں مل گئی تھیں کہ طلسمان پر رومنوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور قیروان کسیلہ کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ عقبہ بن نافع کے بعد افریقہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا مرکزی شہر کسی اور قوت کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ یہ خبریں سن کر زہیر بن قیس اور ابن حماد سٹ پٹا کر رہ گئے تھے۔ کوئی فیصلہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ ان دونوں کے پاس دمشق کے کچھ قاصد آئے جنہوں نے زہیر بن قیس کو یہ اطلاع دی کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے افریقہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فی الفور کچھ کمک روانہ کیے ہیں جو 1-2 روز بعد وہاں پہنچ جائیں گے۔ آنے والے ان قاصدوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے وقتی طور پر عقبہ بن نافع کے بعد زہیر بن قیس کو افریقہ میں مسلمانوں کا حاکم اور سالار مقرر کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ چند ہفتوں تک افریقہ کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک بڑا لشکر روانہ کیا جائے گا بلکہ نئے حاکم اور نئے سالار کا بھی تقرر کیا جائے گا۔ ان قاصدوں کے آنے پر زہیر بن قیس اور ابن حماد دونوں خوش ہوئے تھے۔ 2 دن مزید برقہ میں رک کر انہوں نے قیام کیا۔ جب دمشق سے آنے والی دستے ان تک پہنچ گئی
تب انہیں لے کر زہیر بن قیس اور ابن حماد برقہ سے نکلی۔ اب انہوں نے الجیم شہر کا رخ کیا تھا۔ محمد بن اوس اور سقانہ کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد برانس قیروان شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ نہ صرف اپنا لشکر تھا بلکہ ملکہ جرارہ کا بھی لشکر اس کے ساتھ تھا۔ جس روز وہ قیروان شہر میں داخل ہوا، اس سے اگلے روز جس وقت کی وہ قصیلہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، قصیلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قیروان کو فتح کرنے اور قیروان پر قبضہ کرنے کے بعد اب تک آپ نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اس کی مجھے قطعی سمجھ نہیں آئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیا جاتا کہ شہر کی لوٹ مار کا حکم دیا جاتا، اور اس کے بعد جس قدر شر اٹھانے والی اور جنگجو عناصر شہر کے اندر موجود ہیں ان کے سر قلم کر دیے جاتی، تاکہ آنے والے دور میں کبھی کوئی بھی قسمت آزما میرے اور آپ کے خلاف سر نہ اٹھا سکی۔ لیکن میں دیکھتا ہوں شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بالکل چپ سادھ لی ہے اور لوگ پہلے کی طرح معمول کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو امان دے دی ہے۔ برانس جب خاموش ہوا تب چند ثانیے تک قصیلہ گھورنے کے سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، برانس جو کچھ تم نے کہا ہی میں سمجھتا ہوں یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے۔ ابھی شہر میں نہ قتل عام کیا جائے گا نہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا جائے گا۔ ہاں میں تم سے یہ کہوں کہ ایک مناسب وقت آنے دو، پھر شہر کے اندر خوب قتل عام کیا جائے گا اور ہر گھر میں لوٹ مار بھی کیا جائے گا، لیکن مناسب وقت پر۔ پہلے یہ سوچو کہ ابھی مسلمانوں کی طاقت اور قوت میں ضعف نہیں آیا، زہیر بن قیس زندہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر محمد بن اوس ایک لشکر لے کر الجیم میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی وقت میرے اور تمہارے لیے خطرے ہی نہیں بلکہ موت کا پیغام بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے زہیر بن قیس اور محمد بن اوس کا بندوبست کیا جائے، اس کے بعد شہر کے اندر جو بھی کارروائی تم کرنا چاہو گی تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ قصیلہ جب خاموش ہوا تب جستجو بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے برانس بول اٹھا، پر پہلے تو یہ کہیں کہ زہیر بن قیس اور محمد بن اوس کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہے۔ قصیلہ نے پھر سوچا اور کہنے لگا، سنو برانس، آج میں نے صبح سویرے کچھ قاصد ملکہ جرارہ کی طرف روانہ کیے ہیں اور اس سے استدعا کی ہے کہ وہ اپنا ایک لشکر قیروان کی طرف بھجوائے۔ قیروان کے اندر ہم اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم بنائیں گے۔ یاد رکھنا، جہاں تک میرا اندازہ ہے یا اب تک جو میں نے مسلمانوں کی فطرت کا اندازہ لگایا ہے، زہیر بن قیس اور محمد بن اوس قیروان کا رخ ضرور کریں گے اور ہم سے ہر صورت میں ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارا ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت ہونی چاہیے کہ ہم نہ صرف انہیں شکست دیں بلکہ ان کا اور ان کے لشکریوں کا قتل عام بھی کریں۔ جب ہم ایسا کر چکیں گے تو پھر قیروان کے اندر ہم اپنی کارروائی کرنے میں آزاد ہوں گے۔ ملکہ جرارہ کی طرف قاصد بھجوانے کے بعد اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ آج ہی اپنے کچھ قاصد رومنوں کی طرف بھجوائیں گے۔ ان سے بھی استدعا کروں گا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ قیروان کی طرف بھجوائیں۔ اگر ملکہ جرارہ اور رومنوں کا لشکر قیروان پہنچ جاتا ہے تو قیروان کے اندر ایک خاصی بڑی طاقت اور قوت ہمارے پاس ہو جائے گی، جس کے بلبوتے پر ہم زہیر بن قیس اور محمد بن اوس سے ٹکرا سکیں گے۔ اگر مسلمانوں نے ہم سے ٹکرانے میں پہل کرنے کی کوشش نہ بھی کی، تب بھی جب قیروان پر ہماری طاقت خوب ہو جائے گی تو ہم اپنے لشکر کو لے کر نکلیں گے۔ پہلے الجیم کا رخ کریں گے، وہاں محمد بن اوس کا خاتمہ کرنے کے بعد برقہ کا رخ کریں گے، اور وہاں زہیر بن قیس زیادہ دیر تک ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ اس طرح جب دونوں بڑے سالاروں کا خاتمہ ہو جائے گا تو ان دونوں کے بعد ابن حماد اور سقانہ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ وہ ہمارے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ برانس نے قصیلہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا اور جواب میں کچھ کہنا بھی چاہتا تھا۔ اسی لمحے قصیلہ کے محافظ دستوں کا سالار وہاں آیا اور قصیلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، 2 رومن قاصد قیروان میں داخل ہوئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ پر قصیلہ چونکا، جستجو بھرے انداز میں اپنے پہلو میں بیٹھے برانس پر نگاہ ڈالی۔ برانس نے جب اسبات میں گردن ہلائی تب اپنے محافظ دستوں کے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے قصیلہ کہنے لگا، ان دونوں رومن قاصدوں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ قصیلہ کا حکم پا کر محافظ دستوں کا سالار وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد فکر بھرے انداز میں قصیلہ برانس کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
کہیں ان قاصدوں کے ذریعے رومن ہم سے قیروان شہر کا مطالبہ ہی نہ کر دیں، اس لیے کہ اب تک مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر رومنوں کے ہی ساتھ ہوئی ہیں، لہٰذا رومن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں بڑا نقصان، بڑی زک اٹھائی ہے، اس لحاظ سے قیروان ان کا ہونا چاہیے۔ کسیلا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ بے پناہ غصے اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے برانس بول اٹھا، ان رومنوں کی ایسی تیسی، وہ قیروان پر کس طرح کا حق رکھتے ہیں؟ ان کے علاقوں کی حدود یہاں سے کئی میل شمال میں ہے، یہ علاقہ بربروں کا ہے، لہٰذا قیروان شہر پر ہمارا حق بنتا ہے۔ محترم کسیلا، اس سلسلے میں اگر رومنوں نے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ملکہ جرارہ کی پوری قوت کو بھی ساتھ ملائیں گے اور پھر ڈٹ کر رومنوں کا مقابلہ کریں گے اور کسی بھی صورت قیروان ان کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ برانس مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کسیلا کا سالار دونوں قاصدوں کو لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر تک کسیلا نے بڑے غور سے ان کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کیا، کہو تم دونوں کو کس سلسلے میں ہماری طرف بھیجا گیا ہے؟ کسیلا کے اس سوال پر دونوں قاصدوں میں سے ایک بول اٹھا، محترم کسیلا، ہم آپ کے پاس 2 خبریں اور ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں۔ لفظ مطالبہ پر نہ صرف کسیلا بلکہ برانس بھی چونکا تھا اور دونوں کا رنگ لمحہ بھر کے لیے فخ بھی ہو گیا تھا، تاہم دونوں نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد کسیلا قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے وہ خبریں کہو جو تم کہنا چاہتے ہو، اس کے بعد میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ تم کیا مطالبہ اپنے حکمرانوں کی طرف سے ہمارے لیے لائے ہو۔ کسیلا کے خاموش ہو جانے پر پھر وہی رومن قاصد بول اٹھا، محترم کسیلا، پہلی خبر اچھی ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے سالار ہرکیولیس نے طلسمان پر حملہ آور ہو کر شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اسے مار بھگایا ہے۔ اب طلسمان پر مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہمارا قبضہ ہے۔ یہ خبر سن کر کسیلا اور برانس نے اپنی تاثرات کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ قاصد پھر بول اٹھا، دوسری خبر قدرے بری ہے اور اس کے 2 پہلو ہیں۔ اس خبر کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمارے سالار اساریان کو مسلمانوں کے سالار زہیر بن قیس کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہمارا سالار اساریان واپس قرطاج نہ پہنچ گیا ہے۔ اس خبر کا دوسرا اندیشہ ناک پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دربار خلافت سے ایک کمک مل گئی ہے۔ یہ کمک چند دستوں پر مشتمل ہے اور یہ دستے زہیر بن قیس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ساتھ میں کمک میں آنے والے سالاروں نے زہیر بن قیس پر یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ مسلمانوں کا موجودہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نہ صرف ایک خاصا بڑا لشکر افریقہ میں مسلمانوں کے لیے روانہ کرے گا بلکہ کسی اچھے اور بہترین سالار کا بھی انتظام کرے گا جو افریقہ میں عقبہ بن نافع کی جگہ لے گا، یہاں کا وہ حکمران اور سپہ سالار اعلیٰ ہوگا۔ یہ دونوں خبریں سن کر کسیلا کچھ دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھا، پھر تفکر آمیز انداز میں برانس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ عنقریب ہی ان علاقوں میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا، بہرحال ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد کسیلا نے دوبارہ آنے والے قاصدوں کو مخاطب کیا، تم دونوں خبریں کہہ چکے ہو، اب اپنے حکمرانوں سے جو تم مطالبہ لے کر آئے ہو وہ کہو۔ کسیلا کے استفسار پر قاصد پھر بول اٹھا، محترم کسیلا، مطالبہ یہ ہے کہ جسٹینین اور گریگری نے آپ کے نام یہ پیغام بھجوایا ہے کہ جسٹینین کی بہن سینیکا اور گریگری کی بیٹی فلورنس کو گرفتار کیا جائے اور انہیں ہمارے شہر قرطاجنہ روانہ کیا جائے۔ انہوں نے ہمارے ہاتھ یہ بھی پیغام بھجوایا ہے کہ اگر وہ کہیں روپوش ہو چکی ہیں تو انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ اگر تلاش کر کے ہمارے ساتھ قرطاجنہ کی طرف روانہ کرتے ہیں تو جسٹینین نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اس کارگزاری کے سلسلے میں آپ کو بھاری رقم ادا کی جائے گی۔ چونکہ آنے والے رومن سالاروں نے کسیلا اور برانس سے قیروان کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لہٰذا کسیلا اور برانس دونوں خوش ہو گئے تھے۔ اسی خوشی میں کسیلا دونوں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، قیروان میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام میں نے کیا تھا وہ یہ کہ میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں کی حویلیوں کا جائزہ لیں اور وہاں سے سینیکا اور فلورنس دونوں کو پکڑ کر میرے پاس لائیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں حویلیاں خالی ملیں، نہ سینیکا وہاں تھی نہ ہی فلورنس۔ بہرحال ہم ان دونوں کو تلاش کریں گے، یہ تو طے شدہ امر ہے کہ وہ دونوں قیروان شہر کے اندر ہی ہیں، کسی کے ہاں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے،
اس لیے کہ جب محمد بن اوس برانی سے ٹکرا رہا تھا تو اس وقت وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اسی طرح ابن حماد جب کہ برقہ کی طرف گیا تھا تب فلورنس اس کے ہمراہ نہیں تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں قیروان میں ہی ہیں۔ تم چند روز قیروان میں قیام کر کے آرام کرو، اس کے بعد واپس قرطاج نہ جانا۔ جسٹینین اور گریگری دونوں کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ قیروان شہر پر ہمارا قبضہ ہے اور ہم ہر صورت میں سینیکا اور فلورنس کو گرفتار کر کے انہیں قرطاجنہ کی طرف روانہ کریں گے۔ ساتھ ہی واپس جا کر میری طرف سے جسٹینین کو یہ بھی پیغام بھجوانا کہ وہ رومنوں کا ایک لشکر قیروان شہر کی طرف بھجوا دی، اس لیے کہ زہیر بن قیس اور محمد بن اوس عنقریب قیروان ہم سے واپس لینے کے لیے کسی نئی جنگ کی طرح ڈالیں گے، اور جب وہ ایسا کریں گے تو کم از کم ہمارے پاس ایسی طاقت اور قوت ہونی چاہیے کہ نہ صرف انہیں شکست دے کر مار بھگائیں بلکہ ان کا خاتمہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ کسیلا کا جواب سن کر دونوں قاصد کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر کسیلا کے کہنے پر اس کے محافظ دستوں کا سالار ان قاصدوں کو ان کے قیام کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔